السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد رفیق مغل اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس میں آپ کا خیر مقدم۔ آزاد کشمیر میں ایسے بچے جن کی عمریں 6 سال سے لے کے 16 سال تک ہیں، جو سکولوں میں نہیں جا سکتے اپنے غربت کی وجہ سے یا ان کے علاقوں میں سکول نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے لیے $22 ملین کے ایک تعلیمی منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا جا سکے۔ یہ منصوبہ مشترکہ طور پر اسلامی ترقیاتی بینک اور قطر کی ایک فاؤنڈیشن کی جانب سے شروع کیا جا رہا ہے۔ قطر کی فاؤنڈیشن اس میں $5 ملین جو ہے وہ عطیہ کے طور پر رقم دے رہی ہے، اور جو بینک ہے اسلامی ترقیاتی بینک، وہ $10 ملین حکومت آزاد کشمیر کو آسان شرائط پر قرضہ دے رہا ہے۔ باقی کی رقم جو ہے وہ حکومت آزاد کشمیر اپنے طریقے سے مینج کرے گی، اس میں جو فاؤنڈیشن کام کرے گی اس کا حصہ بھی شامل ہوگا۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ منصوبہ کہیں کرپشن کا شکار تو نہیں ہو رہا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، بینظیر انکم سپورٹ 2021 کے سروے کے مطابق آزاد کشمیر بھر میں پوری ریاست میں جو بچے سکولوں کو نہیں جا سکتے، جن کی عمریں 6 سال سے لے کے 16 سال تک ہیں، ان کی تعداد 2,16,000 ہے۔ ایسے بچوں کو سکول کے اندر لانے کے لیے، سکول کے اندر پڑھانے کے لیے، ان کو فری مفت اچھی معیاری تعلیم دینے کے لیے ایک منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کی مالیت جو ہے وہ $22 ملین ہے۔ اب اس $22 ملین میں جو اسلامی ترقیاتی بینک ہے وہ حکومت آزاد کشمیر کو آسان شرائط پر قرض دے گا، اور $5 ملین جو ہیں وہ قطر کی جو فاؤنڈیشن ہے جو ایجوکیشن کے لیے کام کرتی ہے وہ ادا کرے گی، اور باقی کی رقم جو ہے وہ حکومت آزاد کشمیر کو مینج کرنی ہے۔ لیکن اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ ایسی فاؤنڈیشن کو اس کا پارٹنر رکھا جائے، اس منصوبے کا پارٹنر رکھا جائے۔ منصوبے کا انتظام و انصرام اس فاؤنڈیشن کے ہاتھ میں ہوگا، جو فاؤنڈیشن قابلیت تجربہ بھی رکھتی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس فاؤنڈیشن کے پاس اتنے پیسے بھی ہوں کہ وہ اس منصوبے کے اندر خرچ کرے۔ 4 سال کا یہ منصوبہ ہوگا۔ جب یہ منصوبہ آگے چلے گا تو یقینی طور پر اس کو پھر آگے بھی بڑھایا جائے گا۔ لیکن آج ہمارا یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شنید یہ ہے، جو بو آ رہی ہے، جو ہم نے اپنی چڑیاں بھیجی ہیں، جو ہم نے اپنے کبوتر بھیجے ہیں، انہوں نے ہمیں جو اطلاعات دی ہیں وہ یہ دی ہیں کہ منصوبہ اپنے آغاز سے پہلے ہی کرپشن کا شکار ہو گیا ہے۔ ایک ایسی فاؤنڈیشن کو منتخب کیا گیا، ابھی ہم اس کا نام نہیں لیتے کیونکہ ابھی ہمارے پاس ڈاکومنٹس آ رہے ہیں، بہت سارے ڈاکومنٹس ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ ایسی فاؤنڈیشن کو اس منصوبے کے لیے ذمہ داری دی گئی جو فاؤنڈیشن جو ہے اہلیت نہیں رکھتی۔ اہلیت نہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے آزاد کشمیر کے اندر ابھی تک NOC نہیں لے پائی۔ انہوں نے 2020 میں NOC اپلائی کیا، لیکن ان کا NOC جاری نہیں ہوا۔ اس کے بعد 2023 میں ایک مرتبہ ان کو NOC جاری ہوا، لیکن اس کے بعد وہ NOC کینسل کر دیا گیا، پھر اس کے بعد دوبارہ جاری کر دیا گیا۔ اب یہ تمام صورتحال کیا ہے، اس کے بارے میں شنید یہ ہے کہ کوئی $1 ارب جو ہے مبینہ طور پر وہ انوالو ہوا ہے، جو ایک منسٹر صاحب ہے انہوں نے لیا ہے، محکمے کے جو لوگ ہیں انہوں نے لیا ہے، جو ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، سیکٹری لوگ ہیں انہوں نے اس رقم کو لیا ہے تاکہ $22 ارب کے اس منصوبے کو اٹھا کر کے ایک ایسی NGO کو دے دیا جائے جو NGO کریڈیبلٹی کے اعتبار سے، جو NGO کارکردگی کے اعتبار سے، جو NGO کام کے اعتبار سے اپنی اہلیت، قابلیت اور صلاحیت نہیں رکھتی۔ یقینی طور پر اگر اس سے پہلے جو ابھی تک ہمارے پاس ڈاکومنٹس پہنچے ہیں، کیونکہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں وہ ڈاکومنٹس ہم دکھا رہے ہوتے ہیں اسکرین کے اوپر، ہم آنے والے اگلی ایپیسوڈ میں ہم یہ ساری چیزیں دکھا دیں گے۔ کافی سارے ڈاکومنٹس میرے پاس اس وقت آ چکے ہوئے ہیں، اس میں ان کو NOC نہیں دیا گیا تھا۔ یہ جو آرگنائزیشن ہے، ویسے پرائم منسٹر کے میڈیا سیل نے اس آرگنائزیشن کا نام لے لیا ہوا ہے، ہم بھی لے لیتے ہیں۔ جس آرگنائزیشن کو یہ منصوبہ دیا گیا ہے اس کا نام ہے الائٹ کو اس اعتبار سے منصوبہ دیا گیا کہ کہا یہ گیا ہے کہ یہ بڈنگ کروائی گئی ہے قابلیت دیکھنے کے لیے، قابلیت کو پرکھنے کے لیے، اوپن بڈنگ تھی اس کی۔ تو 14 فروری کو اس منصوبے پر دستخط ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب سردار تنویر الیاس خان صاحب نے آ کر کے خطاب بھی کر دیا ہے۔ اب یہ 14 فروری کا جو ویلنٹائن ڈے تھا، یہ کہیں کرپشن کا ویلنٹائن ڈے تو نہیں تھا۔ یقینی طور پر میں یہ گمان رکھتا ہوں کہ جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان اگر کہیں پر کرپشن ہو رہی ہے تو اس سے آگاہ نہیں ہوں گے یا انہیں آگاہ نہیں رکھا گیا ہوگا۔ کرپشن کے حوالے سے ان کا دامن جو ہے اب صاف ہے، باقی جو اپنے معاملات ہیں وہ الگ
अलग से हैं, उसके ऊपर तनकीद भी होती है, स्तائश भी होती है, अच्छे कामों की स्तائश भी होती है, गलत कामों के ऊपर तनकीद भी होती है। लेकिन अगर जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की नाक के नीचे अगर इस तरह का कोई मंसूबा चलता है जहां पर किसी NGO को जो पहले मुस्तरद थी, जो पहले मातूब थी, जो पहले नाकाबिल कबूल थी, जो पहले गैर मकबूल थी, उसे मकबूल करके, उसे काबिल कबूल करके, उसे अताब से निकाल के मंजूर नज़र करके अगर ये मंसूबा दिया गया है तो क्यों दिया गया है, इसकी काबिलियत क्या है, और इसके अंदर कहीं पैसे का फैक्टर इन्वॉल्व तो नहीं हुआ। जिस तरह शुनीद है मुबैना तौर पर 1 अरब रुपया इस 2,20,00,000 के मंसूबे के लिए 1 अरब रुपया अगर यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ है तो यकीनी तौर पर हमें इसके ऊपर नज़र रखनी है, हमें इसकी छान फटक करनी है, और ये तमाम तर छान फटक करके, तमाम तर नज़र रख के, तमाम हकायक को सामने ला करके हम जनाब वज़ीर आज़म के सामने, अभी चूँकि बहुत सारे हकायक मेरे पास हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं, अभी इसका जिक्र मैं नहीं करता, अगले प्रोग्राम में करूँगा। ये तमाम तर सूरत हाल, तमाम तर हकायक जो है वो हम जनाब प्राइम मिनिस्टर के सामने रखेंगे। जनाब प्राइम मिनिस्टर, आपका फ़र्ज़ बनता है, ये कौम के बच्चे, ये आपके बच्चे, ये रियासत के बच्चे हैं, अगर इन बच्चों के लिए जिनकी उम्र 6 साल से लेकर 16 साल तक है, इनके लिए अगर कोई तालीमी मंसूबा आया है जिसके अंदर इस्लामी तरक्याती बैंक ने अपना तावन पेश किया है, जिसके अंदर कतर ऐसा मुल्क जो हमेशा खड़ा होता है मुश्किल हालात के लिए, मुश्किल मामलात के लिए साथ देता है, अगर उसने $5 अरब का माफ़ कीजिएगा $5 करोड़ का अगर उसने अपना तावन पेश किया है, उसके बाद हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने करना है, ये किसी ऐसी NGO ने करना है जो उसके साथ शामिल होगी, तो ये मंसूबा जो है करप्शन की नज़र ना हो, ये मंसूबा जो है वो ये इस तरीके से ना जाए कि इसके ऊपर जो है वो तनकीद हो और इसके अंदर लूट मार का, चोर बाजारी का और पैसे के हड़प करने का जो आगाज़ है वो हो चुका हुआ हो। जनाब वज़ीर आज़म, आज की गुफ्तगू, आज की वीडियो मेरी आपके लिए थी, आपसे मुखातब करने के लिए थी, आपसे बात करने के लिए थी, इसके ऊपर आप नज़र रखिएगा। हम अगली वीडियो में आएंगे, तमाम तरह हक़ाइक़ के साथ आएंगे, तमाम वो सूरत हाल लेकर के आएंगे कि जनाब के सामने हम ये अर्जी पेश कर सकें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर तालीम के मैदान में बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेलने की किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तालीम के मैदान में जो करप्शन है उसका सफाया होना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद रफ़ीक मोगल को दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।